السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھی دوست احباب؟ امید کی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم دوبارہ حاضر ہیں اپنی تفسیر قرآن کی سلسلے کی کڑی کے ساتھ، اور گزشتہ ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 تک درس دیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 166 سے اپنا درس شروع کریں گے۔ ہماری آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور اس کو سبسکرائب کریں اور لوگوں میں شیئر کریں، تاکہ یہ ہمارا دعوت کا کام، یہ قرآن کی دعوت کا کام ساری دنیا تک پہنچ سکے۔ سامعین، آج شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 166 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ ولیعلم المؤمنین۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جس دن دونوں لشکروں میں مٹ بھیڑ ہوئی اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور اس لیے کہ اللہ مومنوں کو بھی دیکھ لے۔ یعنی جو تکلیف پہنچی کہ دونوں جب آپس میں لڑے تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ دونوں میں جب گھماسان کا رن پڑے تو مومنوں کو آزما لے، کہ دیکھ لے اس کو، اور مومنوں کے ساتھ اللہ ہمیشہ رہتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ اور منافقوں کو بھی، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ جہاد کرو اللہ کی راہ میں یا شہر مدینہ کا دفاع ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہم لڑنا جانتے ہوتے تو ضرور تمہاری اتباع کرتے۔ اس روز وہ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، حالانکہ جو وہ چھپاتے ہیں اللہ انہیں جانتا ہے۔ اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں ان باتوں کے، اور سب ہی درست بھی۔ جبکہ شہر بند ہو کر لڑنے کے ہمارے مشورے کو اہمیت ہی نہیں دی گئی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں لڑنا آتا ہی نہیں۔ یہ تنزیہ کلام منافقوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا، کیونکہ منافقوں نے جو ارادہ کیا تھا نا کہ ہم جو ہے شہر میں رہ کر کے شہر کا دفاع کریں گے، اور آپ جو ہے اس بات کو نہیں مانے تو ہم کو تو لڑنا آتا ہی نہیں، یہی سمجھ کے تو آپ باہر نکلے نا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنزیہ باتیں منافقین کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی بات کو یہاں کھول رہا ہے۔ اب ہم کو بولنے سے کیا فائدہ، تم کو نقصان پہنچا ہے نا، تو ہماری بات مانی نہیں گئی اور ہم کو لڑنا ہی نہیں آتا۔ لڑنا تو تم جانتے، پھر جوتے کیوں کھائے، کیوں مار کھائی؟ یہ طنز کر رہے ہیں۔ ہمارے علم کے مطابق یہ جنگ تو ہے ہی نہیں، اتنے بڑے لشکر جرار کا مقابلہ بے سر و سامان دستہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو محض تباہی میں کودنا ہے یا خودکشی کرنا ہے۔ یعنی کہ منافقین کا دوسرا جو عذر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بالمقابل جو قریش مکہ نے جو جھگڑا مطلب جو جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں نا، تو وہ اتنا بڑا لشکر آئے ہیں، ان کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم ٹک ہی نہیں سکتے جنگی حکمت عملی کے تحت۔ ہم کو پتا تھا یہ تو جنگ ہے ہی نہیں، یہ تو خودکشی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کر رہے ہیں، یہ کہنا تھا۔ اور آگے کہتے ہیں ہم لوگ فنون حرب سے واقف ہی نہیں ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو بھائی زراعت پیشہ آدمی ہیں، ہم ایگریکلچرسٹ ہیں، ہم تو بیاپاری ہیں، ہم تو جو صنعت کار ہیں، ہم کو لڑنا جھگڑنا کہاں آتا ہے بھائی۔ اور مکے کے سردار، بڑے بڑے سردار ابو سفیان، خالد بن ولید، ایسے بڑے بڑے سرداروں سے مقابلہ کرنے ہمارے پاس ٹیلنٹ ہی نہیں ہے، یہ ایک بھی عذر ہوتا، تو ہم تو لڑ نہیں سکتے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
یہ منافقین کی جو روش تھی وہ تنزیہ طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے رزلٹ کے بعد، پسپائی کے بعد یہ تنزیہ کہہ رہے ہیں. اور آگے اللہ فرماتا ہے الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا ولو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو خود پیچھے بیٹھ رہے ہیں اور اپنے بھائی اپنے بندوں سے کہنے لگے اگر ہمارا کہا مانتے تو مارے نہ جاتے. کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو اپنے آپ سے موت کو ٹال کر دکھلا دو. اللہ کہہ رہا ہے سچے ہو تو بتاؤ، تم اپنے آپ سے موت کو ٹال کر تو دکھاؤ کہ موت تم سے ٹلتی ہے کیا. اگر تمہیں موت سے بچنے اور بچانے کا طریقہ آتا ہے تو جب خود تمہیں موت آئے گی تو اس وقت اسے استعمال کر کے دیکھنا. یہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے. یہ کہہ رہے تھے نا کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے یہ خودکشی ہے، یہ نہیں جانا لڑنے کے لیے، اور آپ لوگ چلے گئے اور مارے گئے. یہ طنز تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں موت آئے گی نا تو اس کو ٹال کر روک کر تو دکھاؤ، گھر میں بیٹھ کر روک کر دکھاؤ. یہ کہنے کا مطلب. اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ سچے ہو تو ایسا کر کے ضرور دکھاؤ. انفسکم الموت ان کنتم صادقین، تم سچے ہو تم اپنی موت کو روک کر دکھاؤ. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں جو اپنے رب کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم جس کو مردہ کہہ رہے ہو نا، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مرتبہ اتنا بڑا کر رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس وہ رزق پا رہے ہیں جس طرح تم رزق پاتے ہو، شہید بھی رزق پا رہے ہیں. روح اور جسم کے انفصال کا نام موت اور اتصال کا نام زندگی ہے. موت کے عرصے میں بھی کسی قدر زندگی کے آثار موجود رہتے ہیں. جیسے عالم ارواح میں تمام پیدا ہونے والے انسانوں سے عدالت عہد الست بربکم والا جو عہد لیا گیا تھا، الست لیا گیا، اور جیسے عالم برزخ میں بھی مردہ کو عذاب اور ثواب ہوتا ہے، ان ادوار کو موت کا دور اس لیے کہا گیا ہے کہ ان میں زندگی کے اثرات خفیف اور موت کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں. ان مراحل میں موت و حیات میں شارٹ کٹ تو ہو سکتا ہے مگر ترتیب تبدیل نہیں ہو سکتی. جیسے کہ شہید مرتے ہی عالم برزخ کو پھلانگ کر جنت میں داخل ہو جاتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں ہوں گی، ان کے لیے عرش الہی میں کچھ قندیلیں لٹکتی ہیں. یہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی پھرتی ہیں، پھر ان کے قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں. ان کے رب نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی چیز کی خواہش کریں، ہم جہاں چاہیں سیر کرتی پھرتی ہیں. ان کے رب نے 3 بار سوال کیا. جب انہوں نے دیکھا کہ جواب دیے بغیر کوئی چارہ نہیں تو کہا اے ہمارے رب، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں واپس دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہم تیری راہ میں پھر جہاد کریں اور پھر شہید ہو جائیں. یہ خلاصہ کلام ہے شہید کا کہ شہید کس طرح جو ہے زندہ ہیں اللہ کے نزدیک. یہ برزخی طور پر، روحانی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو پوچھتا ہے کہ تمہاری کچھ خواہشات ہے، تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اے پروردگار ہم کو دوبارہ دنیا میں زندہ بھیج دے تاکہ ہم پھر شہید ہو کر پھر آئیں. تو شہادت کا اتنا بڑا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں مبارک جو ہے بندوں کے لیے رکھا ہے جو شہید ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں، اپنی جانیں کٹاتے ہیں. تو جان کٹانا، جان قربان کرنا معمولی بات نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین جو ہے ان کو سٹیٹس دے رکھا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جو اللہ کا ان پر فضل ہو رہا ہے اس سے وہ بہت خوش ہیں اور ان لوگوں سے بہت خوش ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے ہیں اور ابھی تک ان سے ملے نہیں. انہیں کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. یعنی جو شہید ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کو نہ کوئی خوف ہے اور وہ غمزدہ نہیں ہیں
اور وہ بہت خوش ہیں اور ان لوگوں سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے ہیں اور ابھی تک ان سے ملے نہیں، یعنی کہ وہ اگلے آنے والے شہیدوں کے لیے بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مراتب ان شہیدوں کے لیے ہیں، اور کہہ رہے ہیں انہیں کچھ خوف ہوگا اور نہ غمزدہ ہوں گے۔ جو آنے والے شہید ہیں نا، ان کو بھی نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر جو فضل اور انعام ہو رہا ہے اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ یقیناً مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ہاں، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ جنہوں نے صدمہ پہنچنے کے بعد بھی اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہا، ان میں جو لوگ نیک کردار اور متقی ہیں ان کے لیے ہے بہت بڑا اجر ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں کہ یوم احد جب مشرکین میدان چھوڑ کر نکل گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ کہیں وہ پلٹ کر حملہ نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ان کا تعاقب کرے گا؟ 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اس مہم پر نکلے، ان میں ابو بکر اور زبیر بھی تھے۔ دیکھیے، یعنی کہ جنگ احد میں ایک چھوٹی سی غلطی جو ہے پورا رن کو پلٹا دی، پورے مہم کو پلٹا دی، ورنہ یوم احد جو ہے مسلمانوں کا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے وہی ہو کر رہتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ آگے اللہ فرماتا ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر جو فضل اور انعام ہو رہا ہے وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ یقیناً مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جنہوں نے صدمہ پہنچنے کے بعد بھی اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہا، ان میں جو لوگ نیک کردار اور متقی ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ ان مومنوں کو لوگوں نے کہا، بلا شبہ لوگوں نے تمہارے مقابلے کو ایک بڑا لشکر جمع کیا ہے، لہذا ان سے بچو، تو ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ یعنی جنگ احد سے جاتے ہوئے ابو سفیان نے جو چیلنج کیا تھا کہ 1 سال بعد پھر میدان میں فیصلہ کن مارکا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیلنج قبول کر لیا۔ جب سال گزرا تو ابو سفیان کو جنگ کی ہمت نہ ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ان کا آخری کلام یہ تھا کہ حسبی اللہ ونعم الوکیل، صحیح بخاری۔ یعنی کہ جب جنگ احد سے جا رہے تھے تو چیلنج دے کر جا رہے تھے، جیسے کہ کلام ہوا تھا نا کہ تم میں محمد زندہ ہے کیا تو خاموش ہے، پھر تمہیں ابوبکر زندہ ہے تو خاموش، تمہیں عمر زندہ ہے تو خاموش۔ اس کے بعد کہا کہ بدر کے بدلے احد، احد کے بدلے بدر، یہ جو تھا نا، تمہارے مردے کے بدلے ہمارے مردے، ہمارے مردے کے بدلے تمہارے مردے، ہاں، اور ہمارے لیے حبل مولا ہے، تمہارے لیے کوئی مولا نہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، جواب کہلوایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے، یا بہرحال کسی صحابی کے زبان سے کہلوایا، بولنے لگا کہ ہمارے جو شہید ہیں وہ جنت میں ہے، تمہارے جہنم میں ہے، اور تمہارے لیے حبل بت ہوگا، ہمارے لیے تو اللہ ہے، مولا اللہ ہمارا ہے، تو ہمارے لیے حسبی اللہ نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کارساز ہے، کافی ہے۔ تو اسی دوران یہ چیلنج ہوا تھا کہ اگلے سال پھر ہم جنگ کریں گے، مگر ابو سفیان کی ہمت اگلے سال نہیں ہوئی۔ آگے اللہ فرماتا ہے فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت حاصل کر کے واپس آئے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی، وہ اللہ کی رضا کے پیچھے لگے رہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ جب ابو سفیان کو یہ صورتحال معلوم ہوئی تو 4 و ناچار 2000 کی جمعیت لے کر مکہ سے روانہ ہوا۔ 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اس سال جنگ مناسب معلوم نہیں ہوتی۔ ذہنی طور پہ پہلے ہی مرعوب ہو چکا تھا، اس کے ساتھی بھی یہی چاہتے تھے، چنانچہ واپس مکہ ہو لیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہر لحاظ سے کامران و کامیاب لوٹے، لڑائی کی نوبت ہی نہ آئی۔ دشمن کے دل میں رعب بیٹھ گیا۔ میدان بدر میں ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کر کے مالی منافع حاصل کیا اور اللہ کی رضا حاصل ہوئی۔
اللہ آگے فرماتا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، یہ شیطان ہی تو ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، لہذا اگر تم مومن ہو تو اس سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھی سے ڈرو۔ وہ جنگی طور پر بہت مضبوط ہیں یا انہوں نے بہت بڑی جمعیت اکٹھی کر لی ہے۔ یہاں شیطان سے مراد خود ابو سفیان ہو سکتا ہے یا نعیم بن مسعود ہو کے مسلمانوں کو ڈرانے کے مشن پہ نکلا تھا، یعنی کہ شیطان نے بہرحال کسی بھی صورت میں مسلمانوں کو ہیبت ڈالنے کے لیے نکلا تھا۔ جیسے کہ اگلے سال وہ 2000 کی جمعیت لے کر کے مکے سے نکل کے مدینے کی طرف ہوا، اور راستے میں اس کو یہ محسوس ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، تو وہ راستے سے پلٹا اور کہا کہ اس سال جنگ بہتر معلوم نہیں ہوتی، پھر دیکھیں گے۔ تو یہ رعب اللہ نے جو وعدہ کیا تھا نا، وہ وعدے کو اللہ نے پورا کیا، ان کے دلوں میں رعب ڈالا، یہ بات بتائی جا رہی ہے یہاں پر۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جو لوگ کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں تمہیں غمزدہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہ رہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس دور میں تمام اقوام مسلمانوں کو کچلنے کے در پہ تھے، چاہے وہ مشرکین مکہ ہو یا یہود مدینہ یا منافقین اور دیگر قبائل عرب وغیرہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ لوگ اللہ کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ سب ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کا دعویٰ ایسے ہی تسلیم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال کر مومن کو منافق سے اور اعلیٰ درجے کے مومن کو کم درجے کے مومن سے علیحدہ کر دکھاتا ہے، جیسے احد میں ہر ایک کے ایمان کا حال کھل گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے ہی تو جو ہے اللہ تعالیٰ بغیر آزمائے تو نہیں چھوڑے گا نا آپ کو۔ کمزور مومن سے طاقتور مومن کی کمتری اور فروتری کو بھی اللہ تعالیٰ ماپتا ہے، ہاں۔ اور جتنے مرد مجاہد بننے کی جو بدر کے بعد لوگ کہتے تھے کہ ہمیں موقع نہیں ملا، ہم لڑیں گے، جب جنگ کا موقع آیا تو ان کی بھی ہمتیں جب جو ہے اللہ تعالیٰ ٹیسٹنگ کیا ہے اسی بارے میں ہے۔ اور اس دور میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کچلنے کی خاطر یہ تمام قبائل ایک جگہ ہو گئے، مشرکین مکہ ہو، مدینے کے یہودی ہوں، منافقین کی جماعت ہو، یہ سارے مل کر پلاننگ ہی کرنے لگے۔ آگے بھی جو مرحلہ آیا ہے خندق وغیرہ کا، تو اس میں بھی یہ ساری ٹیمیں مل گئی تھیں، آگے اس کا انشاءاللہ آگے ہم بیان کریں گے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ ڈرو مت تم، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب الیم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مہین۔ اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا ہے یہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے اور ان کے لیے المناک عذاب ہوگا۔ کافر لوگ ہرگز یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلا شبہ ہم انہیں صرف اس لیے ڈھیل دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ گناہ کر لیں اور انہیں رسوا کا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ان کو ڈھیل دیتے ہیں نا ان کی زندگیوں میں، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ وہ گناہ کریں، پھر اس کے بعد اچانک اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا ان کو۔ آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وان تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس حال پر نہ چھوڑے گا جس حال پر اس وقت تم ہو، حتیٰ کہ وہ طیب کو خبیث سے جدا نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، بلکہ وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ لہذا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لے آئے اور اللہ سے ڈرتے رہے تو تمہیں بہت بڑا اللہ تعالیٰ اجر ملے گا، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ سب ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کا دعویٰ ایسے ہی تسلیم تو نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال کر مومن کو منافق سے اور اعلیٰ درجے کے مومن کو کم درجے کے مومن سے علیحدہ کر دکھاتا ہے، جیسے احد میں ہر ایک کے ایمان کا حال کھل گیا۔ یہ اللہ کا دستور نہیں کہ لوگوں کو غیب پر مطلع کرے، چنانچہ اس ابتلا یعنی جنگ
احد سے آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ کون کتنی پانی میں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے بھی غیب کی حالات پہ مطلع فرماتا ہے، جیسے جنت جہنم اور قیامت کے حالات کی اطلاع دی۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کو جب چاہے غیب سے مطلع کرتا ہے۔ مثلا یعقوب کو مصر سے خمیز لانے والے کی اطلاع تو دے دی، مگر جب یوسف علیہ السلام کنعان ہی کے ایک کنویں میں پڑے رہے اللہ اور یعقوب علیہ السلام ان کے غم میں بیمار بھی رہے تو اس وقت اطلاع نہ دی۔ اسی طرح جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کے خدمت میں حاضر ہو رہے تھے تو اطلاع دے دی، مگر جب آپ واقع افق کے سلسلے میں مہینے بھر پریشان رہے تو اللہ اطلاع نہ دی۔ بعض گمراہ لوگ انبیاء کے عالم غیب ہونے کا یقین رکھتے ہیں اور اسی بنا پہ اپنے پیروں فقیروں کے عالم الغیب ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم غیب کی کنجیاں کسی کو نہیں دیتے، غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتے سوائے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے علاوہ۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ وضاحت کر رہا ہے کہ ہم رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں غیب پر اس کو غیب کی باتیں بتا دیتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے معاملے کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلع کیا اور بشارت دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام کو فروغ اللہ تعالیٰ دلوائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک افق کے سلسلے میں مہینے بھر پریشان رہے تو اطلاع نہ دی۔ جیسے کہ اور بھی بہت سارے واقعات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو اللہ کے رسول کافی پریشان رہے، غمزدہ رہے، مگر اللہ تعالیٰ ایک مہینہ تک ان کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ آخر کیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات سورہ نور کی آیتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یہ ہے اسی طرح انبیاء علیہم السلام میں، جیسے کہ اللہ کے رسول یعقوب علیہ السلام کو جب یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، بھائیوں نے ان کا جو ہے ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا، ہاں، اسی طرح ان پر ظلم کیا تھا اور جھوٹا خون جو ہے اپنے خمیس حضرت یوسف علیہ السلام کے جھوٹی خمیس پر جو ہے جھوٹا جو ہے قدر لگا کے یہ جو بھیڑیا کھا لیا، اس طرح کہہ کر کے جب وہ آئے تھے تو اللہ کے رسول یعقوب علیہ السلام کو یہ بات کا علم نہیں تھا کہ میرا یوسف کہاں ہے، مگر اللہ تعالیٰ جو ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی خمیس کو کنعان جب لے کر آئے تھے تو دور ہی سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خمیس کی خوشبو سونگھ کر کہا کہ ہائے میرے یوسف کی خوشبو ہے یہ۔ کوئی مجھے سٹھیا آیا ہوا نہ سمجھے تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یوسف بذات نفس نفیس کنعان ہی کے اندر باولی کے اندر جو ہے ان کے بھائیوں نے ان کو پھینکا ہے، وہاں کا ان کو علم نہیں ہو رہا ہے، مگر جب حضرت یعقوب علیہ السلام اندھے ہو گئے ان کے غم میں رو رو کر کے، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ خمیس لے جا کر میرے والد یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دو وہ بینا ہو جائیں گے، جب یہ کہہ کر کے خمیس مصر سے بھجایا، ابھی راستے میں ہی تھے، مگر حضرت یعقوب کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو اللہ تعالیٰ نے سنگوایا، ان کو اطلاع دے دی کہ راستے میں تمہاری بیٹے کی خمیس آ رہی ہے۔ تو یہ بات ہے۔ آج مگر مشرکین جو کلمہ گو مشرک ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسولوں کو علم ہوتا ہے، علم غیب ہوتا ہے، نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عالم الغیب ہیں۔ نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بشارت دے دیتا ہے، اسے وحی بھیجتا ہے، اسے اطلاع کر دیتا ہے، ہاں، اور جتنی بات اللہ بتانا چاہتا ہے اتنی بات، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا۔ رسول کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ پیغام اللہ کی طرف سے لے کر کے تم تک پہنچاتے ہیں، اتنا ہی پیغام جتنا اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے اتنا ہی پہنچاتے ہیں۔ دوسری جگہ سورہ جن وغیرہ میں یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ اللہ اے رسول کہہ دیجئے ان سے کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے، مگر اللہ جتنا چاہتا ہے جو مجھے بتا دیتا ہے۔ اگرچہ مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت ساری اچھائیاں اپنے لیے کر لیتا، برائی مجھ کو نہیں پہنچتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے۔ جیسے کہ ایک موقع پر جو ہے یہودن نے خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور اس میں زہر ملا دیا، آپ کے ساتھ آپ کے چند ساتھی بھی کھانا تناول کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت تک جب تک آپ ایک لقمہ چاپ کر کے جب تک نگل نہیں لیے، ایک لقمہ آپ کو چلے گا آپ کے منہ، آپ کی زبان کو زہر وہ لگ گیا، اس کے بعد علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں تو زہر ملا ہوا ہے۔ اس وقت تک آپ کے ساتھی کھا لیے تھے، وہ ان کا انتقال ہو گیا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک اس کی تکلیف محسوس کرتے تھے،
اور کہتے تھے کہ آئے عائشہ، مجھے اس یہودن نے جو خیبر کے دن جو زہر کھلایا تھا اس کے تکلیف مجھے آج بھی شدت سے محسوس ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ میرے کلیجے کو کوئی کاٹ رہا ہے۔ تو یہ باتیں میں وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ رسول ہوں، ولی ہوں، رسول کے علاوہ جتنی بھی اگرچہ کسی کو خواب میں بشارتیں ہوتی ہیں تو ایسے بھی ہو سکتی ہیں اللہ کے ولیوں کو کہ آنے والے وقتوں میں ایسا ہو سکتا ہے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اگلے 7 سال تک جو ہونے کی چیزیں تھیں کہ 7 سال فراوانی ہوگی، پھر 7 سال سوکھا ہوگا، یہ خوابوں میں بشارت دی تھی۔ یہ اللہ کے ولیوں، اللہ کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعے سے بھی جو ہے بشارتیں دیتا ہے، غیب کی باتوں کو، آنے والے وقت کی باتوں کو، مگر اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا دیتا ہے، اور تمام غیب کی کنجیوں کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ اگرچہ کوئی مختار کل کہتا ہے، کوئی عالم الغیب کہتا ہے، جو علم غیب کے حاملین میں انبیاء اکرام کو سمجھتا ہے تو وہ بہت بڑا گنہگار ہے۔ یہ صفتیں صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ، کہ اللہ ہی ہے جو تمام غیب کی کنجیوں کا مالک ہے۔ وہ اپنے غیب پر کسی کو وہ نہیں کرتا، تعینات نہیں کرتا۔ ہاں، انبیاء کو رسولوں کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے، خوابوں کے ذریعے سے، اس طرح سے وحیوں کے ذریعے سے پہنچا دیتا ہے۔ نبی کے خواب بھی تو وحی کا ایک جو ہے سلسلہ ہے۔ تو توبہ کرو میرے دوستوں، اگرچہ کوئی رکھتا ہے کہ پیر فقیر عالم الغیب ہوتے ہیں، علم غیب ان کو ہوتا ہے، یا انبیاء کرام عالم الغیب ہوتے ہیں، ان کو جو ہے علم غیب ہوتا ہے اور وہ خود ہی سے جو ہے دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہونے والا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تردید کرتا ہے۔ توبہ کرو ایسے گناہوں سے، ایسے عقیدوں سے۔ یہ بہت بڑا اللہ کی صفت عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں۔ اگرچہ کسی کو سمجھتے ہو عالم الغیب تو توبہ کرو، ورنہ یہ شرک ہوگا، اور شرک سیدھا جہنم کے گڑھے میں ڈالے گا بغیر توبہ اگرچہ مر گئے تو۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا منشا یہی تھا کہ اس جنگ احد سے کہ طیب کو پاک سے، پاک کو طیب کو خباثت سے، اور خباثت کو طیب سے دونوں کو جدا کرے۔ یہ جنگ احد اسی کے سلسلے میں تھی۔ ہاں، کون کمزور ہے، کون طاقتور ہے، مومنوں میں کون ڈرنے والا ہے، کون شیر دل ہے، کون جو ہے نڈر ہے، یہ ساری چیزیں، یہ پیمانے اللہ تعالیٰ نے بیان کرے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اور ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، اس کا مال یوم قیامت گنجا اژدہا بنا دیا جائے گا، جس کی آنکھوں یا منہ پہ 2 سیاہ نقطے ہوں گے، وہ اس کی گالوں پہ ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا مال ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ کون سی آیت پڑھی؟ یہ آیت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اژدے والی جو ہے بات کہی ہے، اس کے متعلق یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے وہ اس میں بخل کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخل ان کے حق میں اچھا ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ جو بخل وہ کرتے ہیں، یوم قیامت ان کے گلے کا طوق بنے گا، اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے، اللہ کی ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ یہی جو بات کہی گئی کہ جو اللہ کا جو مال کا زکوٰۃ نہیں نکالتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، قیامت کے دن ان کا مال ان کے گلے میں طوق بنا کر ڈالا جائے گا اور وہ گنجے اژدہے کی شکل اختیار کرے گا۔ یہ بتایا جا رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تو محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ جو انہوں نے کہا اسے ہم لکھ رکھیں گے، اور جو وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں وہ بھی لکھ رکھا ہے۔ ہم قیامت کے دن کہیں گے کہ اب جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ یہودیوں کا قول ہے، یعنی کہ یہ جو کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا اللہ تو محتاج ہے
جب یہ آیت نازل ہوئی کون ہے جو اللہ کو خرد حسنا دے، سورہ بقرہ میں جو آیت ہے کون ہے جو اللہ کو خرد حسنا دے، تو یہود کہنے لگے کہ اے محمد تمہارا رب فقیر ہو گیا ہے جو کہ تم سے قرض مانگتا ہے۔ یہ آیت جو اللہ رب العزت والجلال کی وسیع ظرفی اور بندوں سے شفقت کی دلیل ہے، یہودیوں نے بہت بھونڈے انداز میں اس کا جواب دیا۔ تفصیل کے لیے دیکھیں سورۃ البقرہ، یعنی کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا تھا نا مومنوں کو کہ کون ہے جو اللہ کو خرد حسنا دے، ہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت اس طرح اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ تمہارا رب تو کنگال ہو گیا ہے، ہاں تو اسی کے بارے میں کہا کہ ہم تو تمہارا رب محتاج ہے تمہارا، ہم غنی ہیں، ایسا کہنے لگے وہ یہود۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ ساری باتیں سن رہے ہیں اور قیامت کے دن ہم تم کو اس کا بدلہ ضرور چکھائیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے اور اللہ یقیناً اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ تؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلوہ النار قل قد جاءکم رسل من قبل بالبینات وبالذی قلتم فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ بلا شبہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک یہ معجزہ صادر نہ ہو کہ وہ ہمارے پاس قربانی لائے جسے آگ کھا جائے۔ کہو مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول آئے جو واضح نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی جو تم اب کہہ رہے ہو، پھر اگر تم سچے ہو تو پھر تم نے انہیں قتل کیوں کیا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے بیان کر رہا ہے۔ یہ جو بھونڈے جو یہ یہودی، یہ کافرین، یہ مشرک یہودی ہے نا، یہ اسرائیلی، یہ خبیث النسل یہودی جو ہیں، یہ ان کو کتنی بری باتیں القاب لگائیں کہ کم ہے۔ اتنے ناشکرے لوگ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ پہ الزام تراشی اور بہتان بازی میں یہود جو ہے سب قوموں کو مات کر گئے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزہ دکھانے سے انکار کیا تو اپنی معذرت کے لیے ایک بہانہ تراش لائے، حالانکہ تورات میں اس قسم کے عہد کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ یہ گستاخی بھی نام اعمال میں لکھی گئی ہے، جیسا کہ انبیاء کے ناحق قتل کرنے کا گناہ درج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو بیان دے رہا ہے کہ تم جو یہ کر رہے ہو، کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دکھانے کے بارے میں تم جو مطالبہ کر رہے ہو، جیسے کہ آسمان سے آگ آئے اور وہ چیز کو جلا کر راکھ کر دے۔ یہ سسٹم تھا سابقہ جو ہے امتوں میں، مال غنیمت کو جمع کر کے یا قربانی وغیرہ کو جو بھی اللہ کے لیے مختص کی جاتی تھی، غلہ ہو یا کچھ بھی ہو، اس کی ایک دلیل یہ ہوتی قبولیت کی کہ آسمان سے آگ آتی تھی، آگ آ کر اس چیز کو جلا دیتی تھی۔ تو یہ ہوتا تھا کہ یہ قربانی اور یہ جو ہے اللہ نے قبول کر لی، یہ سسٹم تھا۔ اور مال غنیمت جو آتا تھا اس کو بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے قبول کرتا تھا جنگوں میں، مگر اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا ہے، سابقہ امتوں کے لیے وہ حلال نہیں تھا۔ جو جنگوں میں پکڑا جاتا ہے مال، وہ حلال نہیں تھا، مگر اس امت کے لیے اللہ نے حلال کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر بہتان تراشی کر کے جو رسول، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم یہ جو مطالبہ کر رہا ہے نا، آسمان سے آ جائے اور وہ مال کو کھا جائے یا وہ قربانی کو کھا جائے، تو یہ معجزات تم مانگ رہے ہو، تو تمہارے ہی قبیلوں میں، تمہارے ہی جو ہے بنی اسرائیل کے کہیں رسول ایسے آئے جو یہ معجزے صاف صاف بتائے، پھر بھی تم نے ان کو قتل کیا۔ کیوں قتل کیا؟ اب مانگ رہے ہو یہ لاؤ۔ تو یہ سراسر تم جو ہے جھوٹے لوگ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ان کی کرتوتیں بتا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلوہ النار قل قد جاءکم رسل من قبل بالبینات وبالذی قلتم فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین فإن کذبوک فقد کذب الرسل من قبلک جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ کہہ رہا ہے صاف صاف ان بدبختوں سے کہ
یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے اور اللہ یقیناً اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ بلا شبہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ یہ معجزہ صادر نہ ہو کہ وہ ہمارے پاس قربانی لائے جسے آگ کھا جائے۔ کہو مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول آئے جو واضح نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی جو تم اب کہہ رہے ہو۔ پھر اگر تم سچے ہو تو پھر تم نے انہیں قتل کیوں کیا؟ یہ ایک سوال۔ پھر بھی اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ صبر کیجئے، آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو روشن دلائل، صحیفے اور روشنی عطا کرنے والی کتاب لے کر آئے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگرچہ پھر بھی یہ تم کو جھٹلا دیں تو تم صبر کرو، ان کا ٹینشن مت لو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء معجزہ لائے تو بھی یہود نے انہیں کیوں قتل کیا؟ سوال اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ بینات یعنی معجزے، زبر یعنی چھوٹی چھوٹی کتابیں، اور نصیحت نامے، کتاب منیر، جامع کتاب جیسے تورات اور قرآن کریم۔ یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس واضح رسول آئے اور کتابیں بھی لائے، صحیفے بھی لائے، پھر بھی تم نے ان پر ایمان نہیں لایا اور ان کو جھٹلا دیا، بعض کو تم نے قتل بھی کر دیا، جھٹلایا بھی اور قتل بھی کیا۔ تم قاتلین انبیاء ہو۔ آگے اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ فرماتا ہے ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ مل جائے گا۔ پھر جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی نیک شخص نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے پوچھا کہ کوئی ایسی حقیقت بتاؤ جس کا کوئی انکار نہ کر سکے۔ مسلمان، کافر، نبی، ولی، منافق، چھوٹا بڑا، مرد، عورت، غریب، امیر، بادشاہ، فقیر، غرض کہ کوئی بھی اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا۔ لوگ ایسی حقیقت نہ بتا سکے تو اس نے بتایا وہ حقیقت یہ ہے کہ موت آ کر رہے گی۔ یہ حقیقت ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ کبھی کوئی شخص بن باپ پیدا ہو جائے، کوئی بن ماں پیدا ہو جائے، یا کوئی مرنے کے بعد زندہ ہو جائے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ کوئی موت سے بچ جائے۔ دنیا کی خوشحالی یا مال دولت کامیابی کی دلیل نہیں، نہ ہی اسے کامیابی کا پیمانہ بنانا چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے جیسے عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے بتا دیا، بغیر ماں باپ کے پیدا ہو سکتا ہے جیسے حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے بتایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں کئی مردوں کو زندہ کیا، وہ جو گوشت مارنے کا حکم دیا تو مردے زندہ ہوئے۔ اسی طرح پہاڑ پر لے جا کر کے لوگ جو ہے مطالبہ کرے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دیا، پھر زندہ کیا۔ اسی طرح اور بھی دیگر واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تو ایسا تو ہو جاتا ہے، مگر موت جو ہے انسان کو اٹل حقیقت ہے، یہ آ کر رہے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ دنیا کی مالی اور خوشحالی یہ کامیابی کی ضامن نہیں۔ دنیا کی مال و متاع، کامیابی، حسن و جمال، طاقت، قوت، یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، نہ ہی یہ کامیابی کا پیمانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا۔ تو اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دنیا محض دھوکے کا سامان ہے، دنیا کھیل کود کی جگہ ہے، یہاں پر عمل کر لو، آخرت میں جزا پاؤ گے، 4 دن چل پھر سکتے ہو، بعد میں موت اب جب آ لے گی تو سب کو اللہ کے پاس جا کر کے کھڑے ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ مل جائے گا۔ پھر جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَحْسَبُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًّى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ فرماتا ہے مسلمانوں، تمہیں اپنے اموال اور اپنی جانوں میں آزمائش پیش آ کے رہے گی، نیز تمہیں ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور مشرکین سے بھی بہت سی تکلیف دہ باتیں سننا ہوں گی، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تو بلا شبہ یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں آزمائش میں ڈالوں گا تو تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ ان سے صبر و استقامت کی عادت پیدا ہوتی ہے، اخلاقی کمزوریوں کا علاج ہوتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، مومنوں اور منافقوں میں امتیاز ہوتا ہے۔ ایک اور آگے بتایا جا رہا ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ بدر سے قبل ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کام سے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ عبداللہ بن ابی، اس کے ساتھی یہود اور مشرکین وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن ابی نے آپ کی سواری سے اٹھنے والی
گرد پہ ناگواری کا اظہار کیا۔ وہاں بعد مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین فرمائی، جھگڑے کی صورت بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خاموش کروایا۔ سعد بن عبادہ کو معلوم ہوا تو وہ کہنے لگے کہ آپ کی آمد سے قبل لوگ عبداللہ بن ابی کی تاج پوشی کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اس کا یہ خواب ادھورا رہ گیا ہے۔ اس کے بغض و عناد کی یہی وجہ ہے، لہذا آپ درگزر سے کام لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ درگزر سے کام لیا جائے، ہاں، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو آزما کر رہے گا اور مومنوں سے مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ صبر کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تو بلا شبہ یہ بڑے حوصلے کا کام ہے، یہ بڑے کلیجے کا کام ہے بھائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسی باتوں سے جو ہے مومنوں کے دلوں کو جھنجھوڑتا ہے، ہاں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 186 نمبر کی آیت تک اپنا درس مکمل کر لیا ہے۔ ہم نے 166 سے اپنے درس کا آغاز کیا تھا، ہاں، 166 سے 186 نمبر کی آیت ہم نے مکمل کر لی ہے، اور ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کریں، اگرچہ کوئی معاملہ پیش آئے، کوئی پوچھنا ہے تو کامنٹ باکس میں ضرور پوچھیں، اور دعا کریں ہمارے لیے کہ اللہ پاک ہمارے اس قرآن مجید کی دعوت کو ساری دنیا میں پھیلائے، اور عام بول چال کی زبان میں آسان اردو ہندی لہجے کے اندر ہم نے یہ تفسیر قرآن کی مکمل تکمیل کا ارادہ کیا ہے۔ آپ بھی دعا کیجیے ہمارے لیے، اور ہم پھر دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے اگلی ویڈیو کے اندر، اگلی ہماری مجلس کے اندر۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔